اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابرار میر قائمقام صدر پاکستان پیپلزپارٹی یورپ لندن سے اپنے شہید بابا کی برسی پہ ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے، انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، اور آج دنیا بھر میں ان کو اسی طرح خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے جس طرح لگتا ہے کہ آج 4 اپریل ہے اور ابھی شہید بابا کو پھانسی دی گئی اور آج ہی ان کا جوڈیشل مرڈر کیا گیا۔ اور اس مرڈر پہ تو بہت ساری کتابیں لکھی گئی، بہت سارے لوگوں نے جو ہے نا اس کے اوپر کام کیا ہے۔ پاکستان میں شہید بھٹو صاحب کے جو نعرے تھے، جو باتیں تھی، وہ آج بھی گونج رہی ہیں ایوانوں میں، گلیوں میں، چوراہوں میں، ہر جگہ پہ۔ اور شہید بابا نے کہا تھا کہ بھٹو ایک نہیں دو ہیں، ایک میں اور ایک آپ۔ اور بھٹو صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ تم کتنے بھٹو مارو گے، ہر گھر سے بھٹو نکلے گا۔ آپ دیکھ لیں کہ اب ہمارے مخالفین بھی بھٹو بھٹو کر رہے ہیں۔ بالکل پاکستان پیپلز پارٹی کا تو ایک تھا نا کہ وہ چیئرمین تھے، فاؤنڈر چیئرمین۔ لاہور میں سیاسی پیدائش ہوئی پاکستان پیپلز پارٹی کی۔ میں نے جو آج آرٹیکل لکھا اسی لیے لکھا کہ پنجاب کا بھٹو آ رہا ہے بلاول بھٹو صاحب کی وجہ سے، کہ جو بلاول بھٹو صاحب اپنے نانا کے نقش قدم پر چل کے وہی فارن پالیسی انہوں نے ایکٹیویٹ کی جس کی وجہ سے ان کو کامیابیاں ملنی شروع ہوگی۔ آج ہم ان کی اپنے شہید بابا کی ان بیٹی سے بات کریں گے، اور کچھ سوالات میرے ذہن میں ہیں جو شاید آج تک کسی نے نہیں پوچھے، اور وہی سوالات عوام کے ذہن میں ہے، ہر خاص عوام کے ذہن میں ہے، سیاسی نہیں ہے، لیکن وہ ایسے ہیں کہ ان سوالات سے ایک پرسنالٹی کا، ایک لیڈر کا، ایک ایسے گھرانے کا کہ جہاں پہ وزرائے اعظم صدور لائن لگی ہوئی تھی، اور پھر وہ کرتے کیا ہے کہ سب کچھ چھوڑ کے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے عوام کی خاطر آ جاتے ہیں۔ بھٹو صاحب کو پتا تھا مجھے پھانسی دے رہے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں نہیں، میں تاریخ میں جو ہے نا وہ زندہ رہنا چاہتا ہوں، بے شک میں ایک ڈکٹیٹر کے ہاتھوں مر جاؤں۔ اور بی بی شہید کو یہاں منع کیا جاتا ہے، آپ پاکستان نہ جائیں، نہ جائیں، آپ کو مار دیں۔ بی بی شہید کہتی ہے میں ایک کار ایکسیڈنٹ میں کہیں مر جاؤں تو میری جان ضائع ہو جائے گی، میں اپنے عوام میں جانا چاہتی ہوں۔ تو بھٹو صاحب ایک بات کہتے تھے، بہت ساری باتیں ان کی قبول ہوئی جو انسان جو ہے نا ویسے بھی کہہ دے تو بندہ کہتا ہے شاید یہ نہ ہی ہو۔ کہتے تھے خدا میرا گواہ ہے، میں اس ملک کے لیے اپنی جان دے دوں گا۔ بچوں کا بھی کہتے تھے وہ، اور دیکھیں وہی ہو رہا ہے۔ تو میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا ہوں، میں دختر قائدعوام شہید ذوالفقار علی بھٹو، فخر ایشیا بانی چئیرمین شہید ذوالفقار علی بھٹو کی دختر محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ کی دختر، اور شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی بہن، مرتضی شہید کی بہن، شاہ نواز بھٹو شہید کی بہن آج ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم ان سے بات کریں گے بھٹو کی بات بھٹو کے ساتھ۔ السلام علیکم بی بی سنم بھٹو صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، سب خیریت، تھینک یو ابرار صاحب، بی الحمدللہ۔ بی صاحبہ، آج بلاول بھٹو صاحب نے سب کو آپ دیدہ کر دیا، وہ خود بھی آپ دیدہ ہو گئے، تو جب یہ دن آتا ہے آپ کی فیملی میں، آپ کو خاص طور پہ بیکاز یو گون تھرو دیٹ پیریڈ، تو آپ کو وہ ایک مائنڈ میں آتی ہیں وہ چیزیں اس وقت کی کہ بھئی وہ، اور کرج کیا تھی بھٹو صاحب کی، اور آپ کو تو بھیج دیا گیا تھا، تو وہ ڈسکنیکٹ تھا، اور اس کے بعد جو کنیکشن ہوا، آپ نے پہلے بھی انٹرویو میں کہا تھا کہ میں پھر واپس آئی ہوں تو مجھے بتایا گیا، تو کیا اس وقت آپ کے ذہن پہ گزری کہ میں ادھر ہنستا بستا گھر چھوڑ کے گئی ہوں، میرے بابا چلے گئے ہیں؟ ایک تو یہ بات ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ آپ لوگوں میں یہ طاقت، یہ کرج، یہ بولڈنس، یہ بائی جینز ہے، کیسی ہے؟ یہ میرا سوال ہمیشہ رہتا ہے۔ میں کالج میں تھی، آئی تھنک میرے جی والد بھی خوش تھے کہ ہم باہر ہیں، میرے بھائی اور میں، اس لیے بہت مشکل تھا۔ میری ماں جیل میں تھی، میرے والد جیل میں تھے، بی بی کو جیل، وہ واپس آئی تھی کالج ختم کر کے، وہ بھی جی جیل میں اندر باہر جاتی تھی، سو بہتر تھا۔ اور میرے والد بہت امپورٹنس دیتے تھے ایجوکیشن کے، اینڈ آئی ایم سو ہیپی بیکاز آج کل سب بچہ پاکستان میں، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، فرسٹ گرلز کو ایجوکیشن اتنا نہیں ملتا تھا۔ ناؤ دے آل وانٹ ٹو گو اینڈ گیٹ ایجوکیٹڈ، اینڈ مائی فادر از ویری کین دیٹ ہم لوگ
ہمارا ایجوکیشن ختم کرے. پلس اٹ واز ایزی، اس لیے ہم لوگوں کو کون دیکھے گا اور سنبھالے گا. دے ہیڈ ادر بگ more problems to worry about than their 3 children. So ظاہر ہے میں باہر تھی and in a way it was easy being باہر، اس لیے امریکہ میں اس ٹائم پہ اتنے نیوز پیپرز اور سب پاکستان کو توجہ اتنا نہیں دیتے تھے. Of course I would go to the library, read the English papers and sometimes get quite a shock because I didn't know، مجھے معلوم نہیں تھا کیا ہو رہا ہے. I mean آج کل یہ روتے ہیں جب 2 دن کے لیے جیل جاتے، ان کو معلوم نہیں تھا ضیاء الحق کا مارشل لاء کیسے تھا. بولتے ہمارے گھروں میں لوگ آئے اور ہمیں پولیس لے گئے. ہمارے گھروں میں 3 بجے 4 بجے 1 بجے لوگ آتے تھے، آرمی لوگ ان پلین کلوتھز، دروازہ توڑ کے جو بھی ان کی مرضی. ناٹ جسٹ مائی پیرنٹس، یہ پسند آیا یہ اٹھا لیا، وہ پسند. میری بہن کا اتنا امیزنگ اسٹیمپ کلیکشن تھا جب سے وہ بچی تھی، وہ لوگ سب لے گئے. میری گرینڈ مدر کا سرما دانی تھا، لٹل گولڈ، وہ لے گئے. جو بھی ان کا مرضی تھا وہ لے لیتے تھے اور ہمیں میرے فیملی کو اریسٹ کرتے تھے. دا تھنگ از ابھی میں کوشش کرتی ہوں کہ میں نہیں سوچوں کیا ہوا ہے. obviously میرے بیک آف مائی مائنڈ پہ whether it's my father's death or my sister's or my brother's deaths, the days of their birth, the days of their deaths, I think of them and I can't help but think of them, but I also try to lead a normal life because I think that's what they would like me to do. I like to be on my own, but now Mr. ابرار Mir insists that I come and talk to everyone. Nito, I like to stay in my room with my own thoughts, with my own whatever. But now you make me majboor, so میں کیا کروں. جی بی بی صاحبہ، یہ جو آپ بالکل ٹھیک کہتی ہیں، آپ مجھے ناراض بھی ہوتی ہیں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ یہ پھول ہے ہمارے لیے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ تو ایک لیونگ بھٹو ہیں. ہمیں تو کوئی ایسے کوئی کہہ دے نا، کوئی جسے ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا، کہ بھئی میں بھٹو صاحب سے ملا تھا، ہم اس کے پاس بیٹھ جائیں گے بھٹو صاحب کی باتیں سننے کے لیے. That's how we are groomed. That's how we feel our leadership. You know, ابرار صاحب, what I think of now because of all this constitutional crisis and whatever, میں اتنا سوچی. میں اسکول سے آتی تھی, I think I was 14, 15 years old, maybe around that time. حفیظ پیرزادہ, I remember sometime even میرے والد کے بیڈ روم میں, and he would be like, حفیظ, we have to have this in the constitution. آئین میں یہ ہونا چاہیے. They would argue, debate. He was so worried about that every country, a country is not a country اگر constitution نہیں ہے. اور مجھے اتنا یاد ہے, اتنا وہ in between باتیں کرتے تھے, ڈبیٹ کرتے تھے, and my father would insist کہ یہ ہونا چاہیے یا وہ ہونا چاہیے. Like sometimes maybe, I don't know what Hafiz's side was, Hafiz Pirzada, Mr. Hafiz Pirzada, but I know I remember so clearly hearing my father arguing with him and saying, no, I insist this must be in the constitution. Abhi constitution ke baatein ho rahi hain, and it reminded me of that. And the whole idea is 90 days mein kyun bolte you have to hold elections? Because the people should not be without representation. That's the whole issue. But I think the people were with representation, and then for some reason they were without representation. I still don't understand kya hua. Anyway, but that's the whole idea. I remember so clearly my father was so interested. Every line of the constitution would discuss karte the with Hafiz Pirzada, with his other ministers, but obviously more with Mr. Pirzada because he was law minister. بی بی صاحبہ، یہ جو آپ بات کہہ رہی ہیں کانسٹیٹیوشن کی، بیسیکلی اٹ لکس لائک اے پیس آف پیپر اور بک ہے، لیکن اس نے پورے پاکستان کو جوڑا ہوا ہے، مختلف لوگوں کو جوڑا ہے، مختلف قوموں کو جوڑا ہوا ہے. اینڈ اسٹل بھٹو صاحب از ناٹ لائک وہ کہتے ہیں نا کمبائننگ پوزیشن پہ ہے، ناٹ کمبائننگ بٹ کمبائننگ پوزیشن پہ ہے. یہ جو ہے کمبائنر ہے، اور یہ بھٹو صاحب نے بنایا ہے. تو اسی لیے ابھی دیکھیں نا، بھٹو صاحب زندہ بھی ہوتے تو 95 ایئرز اولڈ ہوتے، تو اتنا تو فزیکلی انسان کچھ کر نہیں سکتا، لیکن ان کی جو سوچ ہے وہ تو ڈیکیڈز اینڈ ڈیکیڈز وہی ہو رہی ہے، اسی کے اوپر بات ہو رہی ہے. اور آج آپ نے بات بالکل ٹھیک کی، وہ جو بھٹو صاحب کا جو جوڈیشل مرڈر ہوا تھا،
جو 4 لوگ ان کے ساتھ تھے کو ایکیوز جنہیں کہہ سکتے ہیں ہم, تو وہ ارینج کیے گئے تھے, بلکہ ان کو پیسہ دیا گیا, ان کو زمینیں دی گئیں. ابھی ابرار صاحب ہمیں معلوم ہے کیا کیا کرتے ہیں. They've all got front men, their children are doing I don't know what, and I can't believe, میرے imagination میں I can't conceive کیا کیا ہوتا ہے پاکستان میں. how everything سمجھوتا ہے, تم یہ میرے لیے کرو, میں وہ میرے لیے, میں تمہارے لیے وہ کروں گا. Everything is a fraud. Everything. I'd happily go to jail to insult a judge, because I don't believe in any system, any of the system, the army, the judiciary, the bureaucracy. It's like sorry to say, it is like a mafia or something else. I don't know, some medieval, I don't know, I shouldn't talk too much. اچھا بی بی صاحبہ, کی بات ہے کیا کیا ہوتا ہے اس ملک میں, what people can get away with, and کوئی نہیں, کیوں بھی نہیں کہتا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ, لیکن آپ یہ بتائیں, غلط ہے, سب کچھ پتہ ہے, تو اگر یہاں پہ پیپلز پارٹی اور بھٹو صاحب کا اور بی بی شہید کا فلسفہ نہ کھڑا, وہ تھاٹس نہ کھڑی ہوں, where would have been? اس لیے they never let them have a term, they never let them do anything, because their thinking was different. Their thinking was trying to make a proper country, a country with laws, with rules. میں یہاں رہتی ہوں, کیوں رہتی ہوں, I work hard, it's so difficult for me. میں یہاں رہتی ہوں, یہ ملک ہے, rule of law, within the law میں free ہوں, جو بھی میرا thought ہے, میں کپڑے, میرے clothes, میں کھانا پینا, it's within the law what I'm doing, I'm totally free. The only thing I have to not do is break the law. I mean, sadly, people have never felt that freedom of you're protected by the law. So when you see آپ بھٹو صاحب کا جو ٹریجڈی ہوئی اتنی بڑی, اس کے بعد جب بی بی اور بیگم نصرت بھٹو صاحبہ سیاست میں تھی, ظاہر ہے یو آر کڈ تھے, لیکن اس وقت بھی آپ کو تھا کہ نہیں کریں, پالیٹکس نہ کریں. فائدہ کیا ہے. I mean, I was very, very young when I heard the word constitution. I didn't know what it was. I heard a lot of political words جو مجھے معلوم نہیں تھا وہ کیا بات کر رہے ہیں. But anyway, ذہن میں رہتا ہے. But yeah, I always felt کہ I wanted my family as family. I didn't want them to be everybody's, basically. جب آپ پالیٹکس میں پھر you're everybody's, نا. لیکن اس میں آپ کے بیک آف یور مائنڈ ایک فیئر تھا بھٹو صاحب کے ساتھ جو ہوا, تو میرے نیکسٹ فیملی کے ساتھ. Not necessary fear, but I don't know, I felt it was a thankless task. If every institution isn't behind you, agar log, if they don't say here we've got an opportunity, let's every individual try and do something for Pakistan, not for Bhutto or for PPP or whatever, but let's try. We've got a golden opportunity. If they don't want to, just say you become prime minister, they want to bring you down, they start attacking you, no one helps you, businessmen run away. I mean, there's no point. There's no point. Even Bibi, kya ideas the, kitna koshish, she wanted to do so much. Did they let her do? First of all, every election is rigged one way or the other. They use us. They brought my father after Bangladesh, isliye kisi ka muh nahi tha to take over right away. And then they do what they want. Even Bibi, they use Bibi after the Afghan war and whatever. And then they threw Bibi. They worked hard. They really... Everyone's human. ہم سب غلطیاں کرتے, ہم سب mistake. Hindsight میں بہت آسان ہے سے یہ کرنا تھا وہ کر. But they really tried. They had a vision for a different Pakistan. But نہیں ہوا. I don't. ابھی تک نہیں ہوا نا. ابھی کیا ہو رہا ہے؟ وہی اسٹرگل جاری ہے اسی طرح. we move. We're getting worse. بہتر بھی نہیں ہو رہے ہیں, بدتر ہو رہے ہیں. وہی ایک قدم آگے جاتے ہیں 10 قدم پیچھے. اچھا بی بی صاحبہ, میں وہی پھر کہوں گا کہ یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ نہیں مطلب آپ کا تو ایک ٹائم کے بعد مائنڈ بنا کہ بھئی یہ سب فضول ہے, تو میں نے وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ لوگوں میں کرج بھی ہے. پھر آپ دیکھیں بھٹو صاحب اور بی بی صاحبہ کی لوگ نقلیں کاپی تو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پر ان جیسی سیکریفائس دینے کے لیے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں.
ارے ان کا دماغ, my father had such a broad poetry سے, آرٹ سے, پالیٹکس, ہسٹری. ہم بچے تھے, ہمیں ہسٹری بک پڑھاتے تھے, ہم چھوٹے چھوٹے بچے تھے. the words we knew, the people we knew of history, ہمیں تو just کہانی تھا. I mean the depth of people, even my sister, she was on the, you know, ایسے سمجھ آتا تھا ان کو, they had the depth of vision. تو وہ ان کو just waste کیا. At least leave them for us to enjoy. I mean, don't kill them. میں You don't want them in government, don't have them in exile کر لو, باہر بھیج دو, but don't waste these lives that I don't know, that were unique. میں نے بی بی صاحبہ وہ واقعات تو بڑے ہیں. میں نے ایک ٹویٹ کیا 2017 کا بھٹو صاحب کی برسی پہ, تو وہ بتا رہے تھے اس میں پروگرام کا جو ٹویٹ تھا وہ بی بی صاحبہ کہ بھٹو صاحب لاہور ایئرپورٹ پہ انہوں نے آنا تھا, اور جو ینگ ورکرز ہیں وہ اپنی قمیض اتار کے وہ ایئرپورٹ کے باہر روڈ کو صاف کر رہے تھے کہ ہمارے بھٹو صاحب نے ادھر سے گزرنا ہے. یہ ان کا پیار دیکھیں, جنون دیکھیں, اور وہ رسپیکٹ کہ وہ روڈ, اب روڈ کو کیا گاڑی گزرنی ہے, لیکن اس کو بھی صاف کر رہے تھے اپنے کپڑوں سے. اور ایک بوڑھی اما جی بیٹھی تھی بلائنڈ, شی واز سٹنگ آن دا فٹ پاتھ. somebody asked her کہ اما جی آپ تو دیکھ نہیں سکتی ہیں, آپ کیا کر رہی ہیں ادھر؟ اینڈ شی سیڈ ٹو ہم کہ میں اپنے بھٹو کو دیکھ تو نہیں سکتی ہوں, لیکن اس کی خوشبو تو سونگھ سکتی ہوں. بالکل. I mean it was something very different. I don't think ابھی نہیں کبھی. یہ کیا بی بی صاحبہ, دنیا میں اور تو کوئی ایسے لیڈر ہم نے نہیں دیکھے, لیکن یہ بھٹو صاحب کا کیا کنیکشن ہے کہ وہ کہتے تھے میں جھونپڑیوں میں چلا گیا ہوں, یوں کرتے تھے کہ میں یوں ہوں, مجھے عوام سے کوئی نہیں جدا کر سکتا. It's absolutely right. وہ جھونپڑی میں جاتے تھے, وہ فلڈز تھے, وہ ٹری, what's a tree, درخت کے اوپر لوگوں کے مرغیاں اور پتہ نہیں کیا کیا نکال رہے تھے. I mean کیا نہیں کیے. ایون میری بہن کہاں نہیں گئی, کس سے گلا نہیں, کیسے بولتے, گلا نہیں کیا ہے گا وہ, گلا نہیں, بھاکر نہیں پایا, گلے مل رہا. گلے اوکے نہیں ملے. جی. کس کے ساتھ؟ مینلی they knew only poor people. میری بہن کو کوئی سوسائٹی والی نہیں جانتی تھی, اس لیے خالی اسکول فرینڈس تھے, اور وہ جیلز میں تھی, so she never socialized, but she knew تین generation of people who were poor, people who sacrificed, people who were there for. ابھی few of them even I know because I've known them since I was a child. But میرے ماں, میرے والد, even my brothers, we didn't have to mix with high society. They all mix with people, you know, the normal awam. بی بی صاحبہ آج دیکھیں یہ تاریخ بدلتی ہے, کہاں سے کہاں, کدھر سے کدھر ہم آئے ہیں, کتنی اسٹرگل کر کے آج پارلیمنٹ سے پی 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 از اے پارٹ آف گورنمنٹ, بٹ اٹس ناٹ پی 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 گورنمنٹ. کیبنٹ نے ڈیسیژن لیا, پارلیمنٹ فلور آف دا ہاؤس, پاکستان مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب, ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے پھر اس کیس کو ری ایکٹیویٹ کرنے کے لیے کہا کہ 12 ایئرز ہو گئے, پی 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 کی گورنمنٹ نے کہا تھا اس کے اوپر آپ وہ کریں, ڈیسیژن لیں, تو اب گورنمنٹ اس کو پرسو کر رہی ہے. بھٹو صاحب تو واپس نہیں آئیں گے, بی بی تو واپس نہیں آئیں گی, لیکن ایٹ لیسٹ جو بلیک سٹگما ہے سپریم کورٹ پہ, پہلے بھٹو صاحب 4 اپریل کو مرڈر ہوئے, اور آج ہمارا کانسٹیٹیوشن مرڈر ہو گیا, کہ کہاں سے کہاں ہم وہ اپنی مرضی سے وہ جو ہے نا ہر چیز جو ہے نا سپریم کورٹ کے ججز کے ہاتھ میں آ گئی ہے. وہ پرائم منسٹر بھی بن گئے ہیں, وہ اپنا یہ فائنانس منسٹر بھی بن گئے ہیں, انٹیریئر منسٹر بھی بن گئے ہیں, اور پارلیمنٹ بھی خود ہی بن گئے ہیں, آئین کو ری رائٹ بھی کرتے ہیں. ایوری تھنگ دے ہیو گاٹ ان دیئر اون ہینڈس. تو ایٹ لیسٹ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں آج کے دن کہ یہ ایک سائے آف ریلیف ہے کہ ایک دوسری گورنمنٹ نے بیسیکلی تو پی ڈی ایم ضیاءالحق نے آئین کو چینج کیا, یہ جج, وہ دوسرا جج افتخار نے, چودھری نے چینج کیا. They just want ultimate power. They don't want to share it within the committee. That's why they do these things. It's a power game, na? Zia-ul-Haq did it for his power. Ye Chaudhry, Iftikhar Chaudhry did it for his power.
ابھی بالکل. بٹ آئی ڈونٹ نو ناؤ واٹس ہیپننگ. اسے اتنا کمپلیکیٹڈ ہے، میرا دماغ کو چکر آتا ہے جب when I try to figure out what's happening in Pakistan today. ایسا کرتے ہیں بی بی جی، ہمارا یہاں پہ تو ٹائم ہو گیا ہے، کیونکہ ٹویٹر پہ بہت سارے لوگ ویٹ کر رہے ہیں، تو ہم اب یہاں سے تو 5-10 منٹ بعد میں آپ کو ٹویٹر کا لنک بھیجوں گا فوراً، بٹ یو کین اچھا جوائن. جلدی سے جلدی کر لو نا ابرار جی صاحب، ٹھیک ہے. مجھے اور جانا. گاڈ بلیس یو بی بی صاحبہ. تھینک یو. جی اے بھٹو، صدا جی اے بھٹو. بھٹو تھینک یو. صاحب کے لیے، بی بی صاحبہ کے لیے، بھٹو فیملی کے لیے ہمارا سب کچھ قربان. تھینک یو سو مچ. تھینک یو بی بی.